الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجالس کی باتیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی جس طرح بہت ساری چیزیں، معاملات وہ امانت کی حیثیت رکھتے ہیں اور امانت سے متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح اس حدیث میں خاص طور پر مجالس کی گفتگو سے متعلق بتایا گیا ہے کہ مجالس کی گفتگو یہ بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہے. اس سے مراد ایسی گفتگو کہ جس کے متعلق سامع خود سمجھتا ہے کہ یہ بات اس مجلس سے باہر مجھے نہیں کرنی چاہیے، چاہے صراحتاً اس مجلس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہو کہ بھئی یہ جو مجلس ہے اس کی گفتگو امانت ہے، یا اگر صراحت نہ کی گئی ہو اس کے باوجود بھی قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے، حالات سے، کہ بھئی یہ گفتگو مجھے دوسرے کے سامنے نقل نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود اس بات کو نقل کرنا، یا اگر کسی مجلس میں کسی کا تذکرہ کیا گیا، کسی کے متعلق کوئی بات کی گئی، تو اس بات کو فساد کی نیت سے اور شرارت کی نیت سے دوسرے تک پہنچانا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. باقی اگر مجلس ایسی ہے جو بالکل عمومی ہے، جیسے وعظ و نصیحت کی مجلس ہے یا درس و تدریس کی، یا بالکل ایک عمومی مجلس ہے، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر چاہے وہ مجلس ایسی ہے کہ جس میں انسان خود سمجھتا ہے کہ مجھے بات نقل نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بھی خیانت ہے، یا نقل کرنے کا مقصد چغل خوری ہے، شرارت ہے، اختلافات پیدا کروانا ہے، تب بھی جائز نہیں ہے. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کی مجالس ایسی ہے کہ جس کی حیثیت پھر امانت کی نہیں ہوگی. نمبر 1، ایسی مجلس جس میں کسی کی جان لینے سے متعلق بات کی جائے، کسی کے قتل کا مشورہ کیا جائے. نمبر 2، کسی کی عزت خراب کرنے سے متعلق جس مجلس میں منصوبہ سازی کی جائے یا بات کی جائے. اور نمبر 3، کسی کے مال کو ہتھیانے سے متعلق اس مجلس میں گفتگو ہو، تو پھر اس کا افشا کرنا جائز نہیں بلکہ واجب اور لازمی ہے، تاکہ ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت اور اس کے مال کو بچایا جا سکے. اسی طریقے سے اگر وہ مجلس ایسی ہے جو حساس ہے، جیسے بعض مرتبہ قومی راز ہے یا حساس نوعیت کی ہوتی ہے، تو اس کا افشا کرنا یہ بھی خیانت کے ساتھ ساتھ یہ بھی قومی جرم کہلائے گا. تو بس خلاصہ اس حدیث کا یہ نکلا، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ مجلس میں جو باتیں ہوں اس کو بلا وجہ ہر ایک کے سامنے کرنا، پھر خاص طور پر اگر نیت ہی فساد کی ہے، انسان کی نیت خراب ہے، بدنیتی کی بنیاد پر باتوں کو ادھر ادھر نقل کرنا، لڑائیاں بنانا، اختلافات پیدا کرنا، یہ چیزیں انتہائی بری ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم